الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم 12ویں سال کا مرحلہ طے کر چکے ہیں، 13ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ حج کے موقع پر 12 آدمی آئے مدینے سے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، حاجی آئے، حج کرے، چلے گئے، لیکن مکے سے اچانک ایک خوبصورت انسان کا لاپتہ ہو جانا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار مدینہ کی خواہش پر کہ دین سکھانے کے لیے کسی کو بھیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا داعی اسلام بنا کر بھیج دیا۔ تو مکے میں تو ان کی کمی محسوس ہوگی کہ کہاں چلا گیا آدمی۔ پہلے وہ غم و غصے میں، صدمے میں ہیں کہ ان کے 100 آدمی، رشتہ دار، چچا، ماموں، بھائی بہن، شوہر بیوی، کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار، 100 آدمی 6 سال سے جا کر حبشہ میں بیٹھے ہوئے، آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا ان کو ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بیوی بچوں کی کسی کی یاد نہیں آ رہی؟ پھر ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جو یہ قربانیاں دینے پر ہماری اولاد، ہماری رشتہ داریاں کام نہیں آ رہی ہیں؟ ایسے موقع پر لگتا ہے کہ 13ویں سال کے تقریباً اینڈ میں، آخری میں، یہ چونکہ سفر کرتے ہوئے مدینے سے اور خیبر وغیرہ جاتے آتے رہتے، ان کو یہودیوں نے سکھایا کہ جا کر اگر یہ نبی ہیں تو ایک سوال کرو ان سے۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو فلسطین میں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام کی پیغمبری کے دور میں، یہ مصر کب گئے، کیوں گئے، کیا وجوہات تھی؟ جان بوجھ کر سوال اس لیے کیا گیا کہ سوائے یہودیوں کے اس بارے میں عرب کی سرزمین پر کوئی فرد نہیں جانتا تھا، اور کسی یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، آپ سے دین حاصل کرنا، کچھ آپ سے گفتگو کرنا ثابت نہیں ہے ابھی مکے کے اس دور میں ثابت۔ البتہ عیسائیوں کے گروہ آئے، بات چیت ہوئی، سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر ہے، باہر، لیکن بات بنی نہیں، تو چلے گئے۔ کچھ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، لیکن یہودیوں کے ساتھ ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی کہ جائیے، جا کر پوچھیے، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان کو صحیح پتہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا یہ پہلا اور ایک ہی سورہ، واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر نبی کی نبوت تک کے پورے واقعات تفصیلات سے بیان کر دی، ایک ہی نبی کی، یوسف علیہ السلام، اور انہیں کے خاندان کے اطراف کا ذکر ہے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، چھوٹے 10 سوتیلے بھائی اور ایک چھوٹا بھائی حقیقی جو ان کا تھا بنیامین، بس انہیں کا تذکرہ ہے اور کسی کا نہیں۔ اتنا تفصیلی تذکرہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا کر سکتا ہے تو ایک آدھ چیپٹر ہمارے نبی کی سیرت کا بھی ہو جاتا، کہاں پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کیا وجوہات تھی، حالات کیا تھے، لیکن نہیں۔ جس نبی پر میں نے یہ کلام نازل کیا ہے اس کی سیرت کو ڈھونڈو، تم لوگ امتی ہو، ڈھونڈو اس میں، اور وہی ایک طالب علمانہ کوشش میں نے کی ہے، سیرت سے قرآن کو ریلیٹ کرنے کی، کہ کہاں کہاں
قرآن میں سیرت النبی چھپی ہوئی ہے. تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سورے میں چھپی ہوئی ہے. اللہ حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا دیتے ہیں. نبی کا عمل ان کی زندگی کے حالات بیان کر رہا ہے، اور نبی کو دیکھ کر صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. جو جس حد تک دعوت مرحلے میں جس مرحلے میں پہنچی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں، صعوبتیں، مصیبتیں، اس لیے کہ ابھی فارغ البالی اور خوشحالی کا دن ابھی نہیں آئے. اٹ ٹیکس ٹائم. ابھی تو اور قربانیاں دینی پڑیں گی. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نام پر باقاعدہ ایک سورہ نازل فرما دیا، سورۃ یوسف. 111 آیتیں ہیں، 12 نمبر کا سورہ ہے، اور کسی نے اس کا نمبر ترتیب کے اعتبار سے لکھنے کی کوشش کی ہے 53، اور میں نے اس کو لیا ہے 88 نمبر پر، اور یہ 53 نمبر پر یہاں لیا گیا ہے. آپ کے گھر میں بھی جو قرآن ہوگا ذرا دیکھیں، شروع کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اوپر جو ہوتے ہیں اس میں آیات لکھی ہوتی ہے، ایک جانب رکوع کتنے ہیں وہ لکھے جاتے، درمیان میں سورے کا نام اور نمبر لکھا جاتا ہے، سائیڈ میں اس کے ایک نمبر دینے کی کوشش کی گئی. 53 اس میں ہے. اب آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے. چلیے، الف لام را حروف تہجی ہے. یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ دہرائیے. 30 نیکیاں کھاتے میں لکھی گئی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس آیات کی کتاب ہے جو اپنا مدعا، اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزل، ہم نے نازل کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اور اس کو ہم نے عرب کی سرزمین پر اپنے بندے پر نازل کیا جو عربی بولتے تھے. ان کی مادری زبان عربی تھی، اور جن میں تبلیغ کرنا تھا ان کی مادری زبان بھی عربی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں. ہم کوئی خط آ جاتا ہے، ٹیلی گرام، پرانے زمانے میں ٹیلی گرام آ جاتا ہے، آج واٹس ایپ پہ میسیج آ جاتا ہے، ٹویٹر پہ کوئی پیغام آ جاتا ہے، جو بھی ذرائع ہوں، تو کیا ہم خالی اس کے حروف تہجی کو دہرا لیتے ہیں بغیر معنی مفہوم سمجھے کہ کسی اجنبی زبان میں آ گیا اور اتفاق سے اس پر نمبر دیکھا تو پتہ چلا کہ رشتہ دار کا ہے، والد کا ہے، بھائی کا ہے، بیوی کا ہے، ماں کا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے اچانک کس زبان میں لکھ دیا ہم کو، اب نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کیا کریں گے ہم؟ درود شریف پڑھ کے اس کو پھونک دیں گے، پھر روز نکالیں گے، دیکھیں گے، درود شریف پڑھ کے پھونک کے رکھ دیں گے، یا کسی جاننے والے سے جا کر پوچھیں گے. اگر یہ کام ہم دنیاوی معاملات میں کر سکتے ہیں تو ہماری آخرت کا جس کتاب پر دار و مدار ہے اس کے ساتھ یہ لاپرواہی گزشتہ 200 سال سے زیادہ عرصے سے کیوں چلی آ رہی ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہاں بے شک میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اس لیے کہ دیگر تمام کتابوں کو ان نبیوں پر جو جس زمانے میں جس علاقوں میں پیدا ہوئے ان علاقائی زبانوں میں ہم نے ان کو نازل کیا تھا. ہندوستان میں پوچھئے مقدس کتابیں کون سی ہیں؟ رگ وید، سام وید، اتھر وید، یجر وید. تو ان سے بھی سوال کریں نا، کیوں یہ سنسکرتی میں، کیوں انٹرنیشنل لینگویجز میں کیوں نہیں ہے یہ؟ اس لیے کہ جس زمانے میں جو پیغمبر وہاں پر تبلیغ کے لیے آئے تھے انہیں پیغمبر کا نام وہ بھول چکے ہیں. یہودیوں سے پوچھئے تمہاری انٹرنیشنل زبان کون سی ہے؟ بھائی آج تو وہ دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے، جس کو وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. ہبرو، عبرانی زبان. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھے کیا بات ہے آپ کی سیرامک لینگویج سوریانی زبان کہاں ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے ہم کو شرمانے کی کوئی ضرورت ہے. ہاں عربی میں نازل ہوا، تمہارے پیغمبر تمہارے علاقے میں تم لوگوں کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن یہ آخری پیغمبر ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں. مت مانو ان کو، ان کے رولز ریگولیشن جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہیں اس پر اپلائی کر کے اپنے ملک میں اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھو کیسا امن، عدل، سکون، انصاف، ہیومن رائٹس ہر کسی کو ملتے ہیں. جس چیز کا فقدان ہے، عورتوں کی سر عام عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چوریاں، ڈاکے، اور جو ہمارے ذمہ داران بنے ہیں ایک ایک پر ہر قسم کے کیسز ہیں.
کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، تو پھر ملک کا نظام صحیح ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے تم عمل مت، ایمان مت لاؤ، عمل تو کر کے دیکھو، اس سے کہ یہ وہ واحد رولز ہے، قوانین ہیں، ضوابط ہیں جو دنیا بھر میں کسی ملک میں، کسی زبان علاقے کے لوگوں میں اگر امپلیمنٹ کیے جائیں گے، جاری کیے جائیں گے تو وہی رزلٹ دیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ہمارے 4 حکمران خلفائے راشدین جو کہلاتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں امپلیمنٹ ہو چکا۔ تم بھی اس کا وہ منظر دیکھ لو گے۔ چلیے آئیے، تو اللہ فرما رہا نہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص بما، ہم ایک بڑے خوبصورت قصے سنا رہے ہیں آپ کو، بہترین پیرائے میں بیان کر رہے ہیں۔ اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں آپ پر وحی کی جا رہی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ، اور اس کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے سے، اس کی حقیقت سے، اس کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اب بتائیے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا جو جوش، جذبے اور ایک عقیدت کے تحت یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سب جانتے تھے، اللہ فرما رہا نہیں جان، اس سورے کے نزول سے پہلے اس سورے کی جو تفصیلات اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اور نہ صرف قصے بیان کر رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں، دل نشین انداز میں بنا رہے ہیں، اس کو وحی کے ذریعے آپ پر بھیج رہے ہیں، اور آپ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے ناواقف تھے۔ آپ قصہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، اچانک ایک دن خواب دیکھا ہے، آ کے کہ یا بتی انی رأیت احد عشر، میں نے خواب دیکھا، ابا جان نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، کئی شادیاں کی ہیں، 10 جوان بیٹے ہیں، 2 چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مشکل سے 10-11 سال کے ہوں گے، اور ان سے چھوٹے بھائی 7-8 سال کے ہوں گے۔ چونکہ چھوٹے ہیں، کام کاج پہ جا نہیں سکتے، اب خوبصورت بھی ہیں، جیسے کہ آدھا حسن اللہ نے دنیا والوں میں بانٹا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اب بچہ صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، صورت شکل کا بڑا پیارا ہو، ذرا ایک ازمپشن سے کام لیجیے، تصور سے کام لیجیے، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کا ہوگا، سال بھر کا ہوگا، اب لڑکھڑا کے ڈگمگاتے ہوئے دیوار پکڑ کے چلنے کی کوشش کر، یہ تمام بڑے بھائی جو جوان ہو چکے ہیں، کم سے کم ان کا سب سے چھوٹا جو ہوگا 15-16 سال کا ہوگا، کیا یہ تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام گودوں میں لے کے نہیں کھلایا ہوگا؟ ہر کسی کی خواہش ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اپنے ہی باپ کا ہے، باپ سب کے ایک ہے، ماں الگ ہو سکتی ہے۔ ارے ہم راستہ چلتے ہوئے کسی بچے صحت مند خوبصورت بچے کو دیکھیں، وہ کبھی بھاگتا ہوا ہماری طرف آ جائے، ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں، عام آدمی، یہ بغیر دیکھے کس کا بچہ ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، بچے بچے ہوتے ہیں، اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ ریحان الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جنت کے پھول ہے، کسی کے گھر بھی پیدا ہو۔ اب یہ تو بڑے ہونے پر ان کے ماں باپ ان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے مسلمان کہلائے، وہ ہے غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوا غیر مسلم کہلائے۔ تو بجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب کیا خواب ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم انہیں نہیں دیا گیا، اس لیے وہ صاف کہتے ہیں یا بنیا، میرے بچے، لا تخصص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بڑے بھائیوں سے اس کا ذکر نہیں کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں لگ جائیں، نقصان پہنچانے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، قسم قسم کے عجیب و غریب وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسری طرف شیطان ان بھائیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا ہے، کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو يُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، خوابوں کی تعبیر کا علم دے، اور آپ پر وہ نعمت پوری کرے جو آپ کے والدین آل یعقوب
تاکہ یعقوب علیہ السلام کی نسل پر اسے پورا ہو، جیسا کہ آپ کے جد علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ان دونوں پر اللہ نے اپنی نعمت ہی کیا، ایسی کوئی نعمت آپ کے پاس آ رہی ہے؟ اب یہ سوال ہوا، کیسا معلوم ہوا؟ اس کے لیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، آیت نمبر 7، وَقَدْ كَانَ فِي یوسف وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ چلیے کیا ہے؟ ادھر یہ چھوٹا بیٹا اپنے والد محترم سے نبی ہیں، انہیں اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، دوسری طرف تمام 10 بھائیوں کا جتھا گھر کے کونے میں کسی میدان میں جمع ہے، اور غم، غصہ، افسوس ان کو اس بات کا ہے۔ کس بات کا؟ آئیے دیکھیں، اذ قالوا، آپس میں گفتگو کریں، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ چھوٹا جو ہے ہمارا یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی ابا کو بہت عزیز ہو گئے بھائی، جبکہ ہم عصبہ ہیں، جتھا ہیں 10 آدمیوں کا، ابا نے سارا کام خود تو ریٹائرڈ ہو گئے، ساری ذمہ داریاں زمینات کی اور تمام جو مراحل، جو بھی مسئلے ہیں ہمارے سپرد کر دیے، سارا کام ہم کرتے ہیں، اور ابا ان 2 چھوٹوں کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں، کہیں باہر ہمارے ساتھ تک باہر آنے نہیں دیتے۔ یہ تو صحیح بات نہیں۔ اب ان لوگوں کو، نوجوان بیٹوں کو معلوم ہے کہ باپ نبی ہیں، لیکن باپ کے متعلق صرف ایک وجہ سے کہ وہ 2 چھوٹوں کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے، تو ان کے نزدیک باپ کا کیا مقام ہوگا؟ انا ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ہے ابا ہمارے سٹھے آ گئے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا۔ ورنہ دنیا میں کوئی بھی ترجیح دیتا ہے کمانے والوں کو، گھر کی نگرانی کریں، 10 بندوں کا جتھا ایک گھر سے نکلے گا، محلے بستی والوں کی مجال نہیں ہوگی کہ اس گھر کی کسی خاتون کی طرف بری نظر سے دیکھے، کبھی چوری چکاری کرنے کی کوشش کرے، کسی سے جھگڑا مول لے۔ اتنے لوگ جب ایک ساتھ آئیں گے ایک ہی گھر کے، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ابا کو چاہیے کہ ہم کو سپورٹ کرتے، لیکن وہ یہ بھول گئے، بھائی جوان ہونے کے بعد میں کون سا باپ اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے رکھتا ہے، پیارا کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ بس یہ ہے کہ چاہت کا اظہار اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہیں اس بات کا بڑا غصہ ہے۔ اب اس بات کے احساس نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان کے منہ سے یہ کلمات ہیں، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف، قتل کر دو یا کہیں پھینک کر آ دو، تاکہ ان کے بعد تو 2-4 دن روئیں گے ابا جان گھر والے، اس کے بعد ابا جان کی ساری توجہ تمہارے پر ہوگی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اور جو ایک کام یہ غلطی کا کر دو، اس کے بعد میں البتہ توبۃ اللہ کر کے نیک بن جائے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ انسان کو جب گناہ پر آمادہ کرتا ہے تو شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ فی الحال تو یہ گناہ جو اپارچونٹی، اویلیبلٹی ملی ہے کر لے۔ اللہ غفور، بڑا توبہ قبول کرنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ کون سی ماں اپنے بچوں کو دوزخ میں ڈالنا، آگ میں جلانا پسند کرتی ہے جو اللہ میں پسند کرے؟ پھر اگر فرض کر لے اللہ میاں نہیں مانے ہماری بات، گناہوں پر سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ پھر ان کی شفاعت ہے۔ پھر یہ بزرگوں کے غلوں میں جا کے ہم ہر سال عرس کے موقع پر 100 کے نوٹیں ڈال کے آتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں غریبوں کو، پھر یہ لوگ کس کام کے ہیں بھائی؟ کوئی نہ کوئی بچا لے گا ہمارے تمام گناہوں پر، پردہ ڈالے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اب لگتا ہے، مجھے لگتا ہے ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا، ظاہر ہے وہ تو کئی بچے ہوں گے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی عمر کے بچے ہوں گے اس کے، یا کچھ چھوٹے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے بچے خوبصورت نہیں رہتے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں بچہ کتنا ہو، اور انسان کو اپنا بچہ دوسروں سے زیادہ اچھا دکھتا ہے، لیکن جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو بہت عزیز ہے، لیکن صورت شکل میں دوسرے کا بچہ اگر صحت مند، تندرست، گورا گمٹا، اچھا ناک نقشے کا ہے، تو آپ اس سے ذرا محبت سے ہاتھ لگائیں گے نا بھائی۔ پھر اپنے بچے کی محبت علیحدہ ہے، لیکن دوسرے پر بھی تو پیار آئے گا صورت شکل اور صحت مندی کی وجہ سے۔ تو بڑا لگتا ہے یہ بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، مت قتل، اتنا بھی ہے ایکسٹریم پہ چلے گے تم لوگ، قتل مت کرو، البتہ یہ کرو وَالْخُوْ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، ایک کام کرنا ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈھکیل کے آ جائیں گے،
اس سے کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اس میں سے نکالے گا لے جائے گا زندگی. کیوں کسی کے بھائی ہے, ہمارے باپ کا بیٹا ہے, کیوں قتل کرے؟ قتل کا ناک الزام اپنے اوپر ڈیسائیڈ ہو گیا. وجہ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک کمرے میں یہ ڈیسیشن لیا جا رہا ہے, اور ان 10 افراد کے نوجوانوں کے باپ وقت کے پیغمبر ہیں, ان کو نہیں معلوم, پتہ ہی نہیں چلا پیغمبر وقت کو. اور چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں ہیں, ان کے باپ پیغمبر, ان کے دادا پیغمبر, یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر, دادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر, اور ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم. اور ہمارا حال یہ ہے کہ محلے میں لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں, یہ بابا صاحب بن گئے, وہ پیر صاحب بن گئے, وہ حجانی وہاں ہیں, وہ فلاں پیر صاحب ہیں, ایک ایک کے بارے میں قصے کہانیاں مشہور کر کے ان کو, اور پیسوں سے بھر رہے, ان کا گھر بھرتے چلے آ رہے, خود مفلس ہو رہے. آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی پیر کی وجہ سے مرید کا گھر بھر گیا ہو سونے چاندی سے, دولت سے. البتہ مرید دن رات خدمت میں لگا ہوا ہے. میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے, ہمارے ایک عزیز تھے, اچھے مالدار تھے, کارخانہ وغیرہ تھا. ایک تقریب کے موقع پر ہم ان کے گھر مدعو کھانا کھاتے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ وہ بھی دستر پر بیٹھے ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے, سارے فیملیز ممبرز بیٹھے ہیں, رشتہ دار. اچانک وہ تیزی سے اٹھے, فون تھا, تیزی سے اٹھے, فون ریسیو کیا, نکل کے چلے گئے. کیا ہوا؟ اب جب تک کھانا ختم ہوتا وہ بہرحال واپس آ گئے. کیا بات ہے؟ حضرت کے گھر پر سلنڈر, گیس سلنڈر ختم ہو گیا تھا, اور سلنڈر کمپنی والے کو فون کرے تو انہیں لا کے اسی دن نہیں تھا, 2-3 دن لیتا. انہوں نے پیر صاحب نے مرید کو فون کیا, مرید اپنے گھر کا سلنڈر اٹھا لے جا کر ان کو ان کے گھر پہنچا کر آیا. اب 1-2 دن تک تو مرید کے گھر پہ کھانا نہیں بن سکتا. یہ کیسی پیری مریدی ہے یار؟ ضرورت مند حاجت مند تو مریدین رہتے ہیں, ان کو تم پہنچانا چاہیے, یا سارے مرید مل کے پیر صاحب کو. تو یہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے. اب یہ 10 بھائی پہنچ گئے, ابا جان یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف, یہ کیا بات ہے ابا جان, یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے, جبکہ ہمارا حال کو انا لہو ناصحون, جب ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں, آخر بھائی ہیں اس کے. جب دیکھو گھر میں گود میں چڑھائے ہوئے رہتے ہیں, اپنے اطراف کے ساتھ لیے گھومتے پھرتے ہیں, باہر جانے, ارے کچھ کھلی ہوا میں جائیں گے, کھیلیں گے, کودیں گے, صحت بنے گی ان کی, اور آپ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. اب بتائیے, سازش کر کے آئے ہیں, انہیں اندھے کنویں میں ڈھکیل دیں گے یا قتل کریں گے, اور ابا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے بچے کے صحیح بہی خواہ ہیں, ہمدرد ہیں. اور یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے طرز عمل کو نہیں پہچان سک رہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے جن کو جو مقام دے رکھا ہے, اللہ اسی پر تو ناراض ہے. وہ جو صفات اللہ کی ہیں, وہ جو اللہ کے اختیارات ہیں, ہم نے بندوں میں بانٹ رکھے ہیں. اب جواب میں اب پھر مطالبہ بھی کر دیا, کل ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں, ارسلہ معنا غداً یرتع, ہمارے ساتھ جائے گا, کھیل کود میں ذرا بھاگ دوڑ کرے گا, ذرا صحت ہوگی اور تھوڑا اس کو بھی اچھا لگے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر تم لوگ اسے لے جاؤ گے اور پھر ایک جگہ بٹھاؤ گے, کرو گے, تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے پکنک میں, اور کوئی بھیڑی آ کے کھا لیا تو, جنگل میں جا رہے ہو تم. اب دیکھیے, جو چیز انہوں نے نہیں سوچی تھی, ان کا پلان کیا تھا, قتل کر دو, دوسری صورت میں ایک اندھے کنویں میں ڈال کر آ جاؤ. اب وہ تجویز حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے اپنی احتیاط بیان کرنے کے لیے ان کو ایک پلان دے رہے, اور پلان ان کو سمجھ میں آ گیا, انہوں نے اسی پلان کو لپک لیا. ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, 10 آدمیوں کا جتھا ہے اور بھیڑیا آ کے لے کے جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. چلیے, آخرکار باپ راضی ہو گئے, 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے. شام کے وقت واپس آئے,
وجاؤ اباہم عشاء یبکو، روتے ہوئے آ رہے ہیں. خوب روتے ہوئے آ رہے ہیں. سارا ہاتھوں میں ایک ان کا جبہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور اس پر جھوٹا موٹ خون لگایا ہے. روتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم لوگ ریس میں لگ گئے تھے، کون تیز دوڑتا ہے سارے بھائی، اور ہم نے وہ ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو سارے سامان کے پاس ہم نے بٹھایا تھا، لیکن ادھر بھاگ کے لیے ہم ادھر چلے گئے، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا لیا. ہم کیا کریں؟ پھر احتیاطاً، چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہاں لیکن ہم کو معلوم ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے سچے ہو. پھر وہ خمیز بتا دیا، وہ جبہ بتا دیا جس پر انہوں نے جھوٹا خون لگا. پھر دمین کذب. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، ایک بڑا کام تمہارے نفسوں نے آسان بنا دیا ہے. فصبر جمیل، اب بھیڑیا ہی کھا گیا تب تم پہ کیا الزام دوں؟ میں صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اب جو بات تم بتا رہے ہو بنا رہے ہو اس پر اللہ کی مدد طلب کی جا سکتی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا تھا کہ بھائی یہ کرنے والے ہیں، لہذا دیکھیے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر، 15 میں ذکر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ہم نے یوسف پر وحی کی تھی کہ وقت آئے گا یہ جو حرکت آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کے بڑے بھائی لوگ، آپ ان کو جتائیں گے، مطلب اب یہ آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. چلیے اندھے کنویں میں بھائی کو ڈھکیل دیا، جبہ اتار دیا. اب بتائیے ایک 10-12-11 سال کا لڑکا ہے، حقیقی بھائی، سونتےلے بھائی ایک ہی باپ کی اولاد ہے، 10 بھائی اس کو پکڑ کر جسم سے جبہ اتار رہے ہیں اور اس کو دھکا دے کر کنویں میں گرا رہے ہیں. بچہ خاموش ہے اس لیے کہ اللہ کا اشارہ مل چکا ہے، اور بھائی واپس آ گئے چھوڑ کر، اندھیرا ہو گیا. اب ادھر لیکن اللہ کی ٹائمنگ دیکھیے، یہ لوگوں کو بھائیوں کو آ کر ادھر گھنٹے 2 گھنٹے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے قافلہ گزارا. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بھئی یہاں پر ایک کنواں ہے، انہوں نے اپنا پانی پلانے والا سقا بھیج دیا. وہ جب آیا ڈھول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے ڈھول پکڑا، چھوٹے بچے تھے ڈھول میں بیٹھے آ گئے. اب وہ چاندنی رات میں جب اس آدمی نے دیکھا ارے یہ تو ہادہ غلام، وہ تو بڑا پریشان ہو گیا. یا بشرا، یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے بھائی، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے اور بڑا حسین خوبصورت ہے. انہوں نے قافلے کے اندر فوری چھپا لیا، سیدھا مصر پہنچے، اور وہ شروع بثمن بخس دراہم، اور چند درہموں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، جو آتا ہے یعنی جلتے گھر کی بانس صحیح، اور جو پیسے ملے. اب اتفاق کی بات ہے، دیکھیں اتفاق نہیں، ہمارے لیے اتفاق ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ ہے. خریدنے والا کون ہے؟ مصر کا ایک بہت بڑا سردار، زمینات ہیں، جائیداد ہیں، غلام ہیں، کاروبار پھیلا ہوا ہے، اس نے خرید لیا اور لے کر اپنے بچے کو دیکھا، ناک نقشے سے، صورت شکل سے، اخلاق آداب سے ایک اچھے گھر کا نظر آ رہا ہے. 9-10 سال کا، 11 سال کا بچہ اب لے جا کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، لیمراتی اکرمی مسوا عسى ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو ذرا اچھی طریقے سے رکھنا، دیکھ بھال سے رکھنا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچائے. جیسا جس کو پرورش گھر میں کریں گے تو آپ کے دل و جان سے خدمت کرے گا، یا پھر معلومات ہوں گے اور اچھا تہذیب تمیز وغیرہ ہوگا تو ہم اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں اس کو. وہ صرف سوچ رہے ہیں، اور اللہ کی پلان کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے قدموں کو یہاں پر مصر کی سرزمین میں جما دیا اور ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا ہے. پھر ہم نے ان کو وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. پھر جب وہ اب کئی سال گزر گئے، اب ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں، کیا کیا جائے.